بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خیر وان اصابته السراء فشکر فکان له خیر وان اصابته الضراء فصبر فکان له خیر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ یقیناً ہم نے تمہارے پاس ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی انسانوں کا ذکر، اس کا بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے، کیا انسان اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتا اور اس کے بارے میں سوچتا نہیں؟ دنیا کے اندر ضابطہ یہ ہے، اگر کوئی آ کر ہمیں یہ خبر دے کہ فلاں اخبار کے اندر ہمارا ذکر آیا ہے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، کہیں اس اخبار کے اندر ہمارا نام ذکر کیا گیا ہے، ہمارا ذکر کیا گیا ہے، اس کے اندر جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ آخر کس بنیاد پر اس میں ہمارا ذکر موجود ہے یا اس کے اندر ہمارے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر جب ایک اخبار کے اندر کسی کا تذکرہ آ جاتا ہے تو آدمی اپنے لیے اس کو باعث فخر سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو انسان کی ہدایت کے لیے کتاب اتاری، قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ہمارے اندر کبھی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے ہمارا ذکر قرآن پاک کے اندر کیوں کیا، کیوں ہمارا تذکرہ کیا، اور یہ چیز ہمارے لیے کتنی باعث فخر اور باعث افتخار ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے لوگوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود فرمایا، ذکر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان دنیا کے اندر اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال کرے اور اس کو غور و فکر کے اندر لگائے تو انسان کو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے تقریباً 39 مقامات کے اندر افلا تعقلون، افلا یعقلون، افلا تبصرون، اس طرح کے الفاظ ذکر فرمائے ہیں جس سے اس بات کی ترغیب ملتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اپنی عقل، اپنے دماغ کو کام کے اندر لائے اور اس کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی مخلوقات کے اندر غور و فکر کرے اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچانے۔ انسان کی دو سوچ ہوتی ہے، ایک مثبت سوچ اور ایک منفی سوچ۔ پورے قرآن پاک کے اندر اگر غور کریں گے تو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی ترغیب دی ہے اور منفی سوچ سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی دعوت کا تذکرہ ہے، ساری دعوتوں کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ تم لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہو اور ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، اگر وہ کچھ تکلیف پہنچا رہے ہیں تو آپ اس تکلیف کو چھوڑ دیجئے
اللہ پر بھروسہ کیجئے اور آپ اپنے کام کے اندر، اپنے مشن کے اندر لگے رہیے۔ اور جہاں پر مخالفین کا تذکرہ آتا ہے، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے ماننے والے کو رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ منفی سوچ کہ وہ رائے حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجئے، صرف مثبت طریقے سے آپ لوگوں کو دین کا کام، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہیے۔ کچھ لوگ جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ آپ کی بات کو قبول کریں گے، اور جو منکرین ہیں وہ ان کو ہٹانے کی منفی سوچ رکھیں گے۔ بالآخر دنیا کے اندر جیت مثبت سوچ والے کی ہوتی ہے، منفی سوچ والے ناکام اور نامراد ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ یا ہماری اپنی زندگی کے اندر کمی، اس کے اندر سوچ کا بہت بڑا دخل ہے۔ ایک چیز، ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو مثبت طریقے سے لیتا ہے اور کوئی اس کو منفی طریقے سے لیتا ہے، اور دونوں کے فیصلے کے اندر بہت فرق ہوتا ہے۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے کمرے کے اندر تنہا بیٹھا ہوا تھا اور ایک مضمون لکھ رہا تھا۔ جیسے کوئی سال گزرتا ہے تو آدمی کا ایک تجزیہ ہوتا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے اچھا رہا یا برا رہا۔ اس شخص نے لکھا کہ یہ سال ہمارے لیے انتہائی خراب تھا، اور 3 مصیبتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس آئی ہیں، اور اس کے اندر یہ ذکر کیا کہ اس سال کے اندر پہلا حادثہ یہ پیش آیا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کے اندر گاڑی چکنا چور ہو گئی۔ یہ بہت بڑا نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس سال کے اندر ہمارے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ بہت بڑا غم اور صدمے کا سال تھا۔ اور تیسرا یہ کہ اس سال میری ریٹائرمنٹ ہو گئی اور میری نوکری چلی گئی، ختم ہو گئی۔ یہ 3 طرح کے صدمے اور 3 لحاظ سے یہ سال ہمارے لیے انتہائی خراب رہا ہے۔ اس کی بیوی یہ تحریر پڑھ رہی تھی، اس نے کچھ کیا نہیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک مضمون تیار کیا کہ کتنا اچھا تھا یہ سال ہمارے لیے۔ پھر اس کے بعد مضمون بنایا کہ ایک حادثہ ہوا، جس حادثے کے اندر فولادی قوت رکھنے والی کار چکناچور ہو گئی، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اس حادثے کے اندر میرا نوجوان لڑکا صحیح سالم تھا۔ دیکھیے واقعہ ایک ہے۔ اس نے کہا کہ اس سال کے اندر میری گاڑی چکناچور ہو گئی، نقصان ہو گیا۔ عورت نے کہا کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر اور انعام ہے کہ فولادی طاقت رکھنے والی گاڑی تو چکناچور ہو گئی، لیکن ہمارا بیٹا صحیح سالم رہا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرا یہ ذکر کیا کہ یہ سال ایسا تھا کہ ہمارے والد کئی سال سے مختلف طرح کی بیماریوں کی تکلیف جھیل رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس بیماری سے عافیت عطا فرمائی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیماری سے عافیت عطا فرمائی۔ تیسرا یہ تھا، اس نے کہا کہ یہ سال ہمارے لیے ریٹائرمنٹ کا تھا، اب ہماری نوکری چلی گئی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ اب ہم کام دھندے کی مشغولیت سے فارغ ہو گئے، اب ہمارے پاس کچھ وقت ایسا بچا ہے جس میں ہم کام دھندوں کے علاوہ کسی اور چیز کی جانب بھی توجہ مبذول کر سکتے ہیں، اور دوست سے بہت سے کام جو ہم اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے اور کام پر جانے کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتے تھے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں اب یہ موقع عطا فرمایا ہے، ہم اس کی جانب توجہ مبذول کر سکتے ہیں۔ جب اس کے شوہر نے یہ پڑھا تو وہ خوش ہو گیا، اور یہ سوچ انسان کو ترقی کی راہ کے اندر معین اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر انسان ہر چیز کے اندر مثبت سوچ رکھے
تو اس کی وجہ سے اس کی بہت سی الجھنیں ختم ہو جائیں گی اور بہت ساری پریشانیوں سے، بہت ساری دشواریوں سے وہ خود بخود چھٹکارا پا جائے گا۔ اللہ کے ساتھ مثبت سوچ رکھے۔ انسان کے اوپر دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتے ہیں، یہ ایک ایمان والے کا یقین ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کی شان بھی بڑی عجیب ہے، ان الامر کلہ لہ خیر، کہ تمام معاملات اس کے لیے بہتر ہوتے ہیں، ہر حال اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، کوئی حال اس کے لیے برا نہیں ہوتا۔ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اب انسان کے حالات دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو آسائش کے اندر ہوتا ہے، خوشی کے ماحول کے اندر ہوتا ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یا تو پریشانی کے اندر ہوتا ہے، حالات کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، اگر اس کو خوشحالی پہنچے، بہت سکون سے ہے، ہر طرح کی آسائش ہے، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، فَشَكَرَ، پھر اس پر وہ انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ لَهُ خَيْرٌ، تو شکر کرنے کی بنیاد پر یہ حالت اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ دیکھیے، انسان کو اللہ کی جانب سے نعمت ملی، تو نعمت ملنے کی بنیاد پر جو اس کے اوپر فریضہ عائد ہوتا ہے، وہ فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ کا شکر ادا کرے۔ جب اللہ کا شکر ادا کر دیا تو یہ حال اس کے لیے بہتر بن گیا، خیر بن گیا۔ اللہ رب العزت اس کو شکر کرنے والے بندوں میں لکھیں گے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، میں نعمتوں تو بہت لوگوں کو دیتا ہوں، لیکن ان بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر میری نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، ہم اس حال کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو یہ حال ہمارے لیے خیر بنے گا اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا مقام ہوگا۔ چنانچہ ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر ہم چل رہے ہیں، جب مریض کسی ڈاکٹر کی دکان پر جاتا ہے اور جاتا ہے وہاں پر دیکھتا ہے تو اس کو اپنا مرض ہلکا معلوم ہونے لگتا ہے، اس وقت اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی اور بیماریوں سے بچا لیا۔ اس پر ہم اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن آج ہماری زبان سے شکر کے الفاظ ندارد ہو گئے، شکر کرنے کا مزاج اور جو اللہ کی جانب سے مطالبہ ہے وہ چیز ختم ہو گئی۔ ماضی کے اعتبار سے دیکھیں، ہم اچھے حال کے اندر ہیں، جیسے کل تھے اس سے اچھی پوزیشن کے اندر ہیں، ہر اعتبار سے ہم اچھی چیز کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کسی سے ملاقات ہوگی فوراً شکوہ، شکایت، ناقدری اور ناشکری کے الفاظ زبان کے اوپر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب بندہ کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس نعمت کے بعد اللہ رب العزت بندوں کو جانچتا ہے کہ بندہ اس نعمت کے اندر میری ناشکری کرتا ہے یا میری نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے۔ اگر لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت کی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شکر گزاری کی بنیاد پر اس کی نعمت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں۔ تو ایک حالت انسان کی خوشحالی کی ہوگی، جب اس پر اللہ کا شکر ادا کرے گا تو شکر کرنے کی بنیاد پر یہ حالت اس کے لیے خیر ہوگی۔ دوسری حالت، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ فَصَبَرَ، اگر اس کو حالات پہنچ جائیں، پریشانی کا شکار ہو گیا، ہر اعتبار سے پریشانی آ گئی، رزق کے اعتبار سے تنگی آ گئی، بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اہل و عیال کا انتقال ہونے لگا، کسی بھی طرح کی دشواری آتی ہے، اس وقت بندہ جو اسلامی تعلیمات اس کے مطابق عمل کرتا ہے، کوئی تکلیف پہنچے، اس وقت آدمی کا انا للہ و انا الیہ راجعون، جیسے ہی وہ یہ دعا پڑھے گا، اس دعا کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے، ایسی زبردست تاثیر ہے کہ اس کے دل کو وہ چین اور سکون نصیب ہوگا جو کبھی اس کو چین اور سکون مل نہیں سکتا۔
جب کوئی پریشانی آئے فوراً صدق کے دل کے ساتھ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب اس کا یہ استحضار ہوگا اور پھر اس کے بعد صبر کرے گا تو صبر کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے نزدیک یہ صابرین میں سے لکھا جائے گا اور یہ حالت بھی اس کے لیے خیر کی حالت ہوگی۔ تکلیف آنے کے بعد واویلا نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ گڑ گڑائے، بلکہ اس وقت صبر کرے اور اللہ کی جانب سے اس صبر کے اوپر جو ملنے والا ہے اس کی امید لگائے رکھے تو اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر اس کو صابرین میں لکھیں گے، اور جب صابرین میں سے ہوگا تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کا مقام ہوگا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے حالات آتے ہیں ان حالات کے اندر مثبت سوچ اور منفی سوچ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہماری سوچ مثبت ہوگی تو ہم ہر حالات کے اندر آگے بڑھیں گے، اور اگر ہماری سوچ منفی ہوگی تو ہم مایوسی کا شکار ہو کر اور گڑھے کے اندر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اپنا وجود بھی ہم کھو دیں گے۔ مثلاً ایک مارکیٹ کے اندر آگ لگ گئی، دو آدمی کی دکان کے اندر آگ لگ گئی، دونوں کے سامان جل کر خاکستر ہو گئے۔ ایک شخص منفی سوچ والا تھا اور وہ یہ سوچا کہ جب سب جل گیا ختم ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے، ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھا ہوا ہے اور مایوسی کے عالم کے اندر ہے۔ اس کا یہ حال ہوگا کہ یہ شخص مایوسی کی وجہ سے اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو جائے گا، صحت اور تندرستی بھی چلی جائے گی، پھر یہ کسی کام لائق نہیں رہے گا۔ ایک آدمی مثبت سوچ والا ہے، وہ سوچا ہے دکان ہی تو جلی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں قوت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، ہمیں عقل دیا ہے، ہم دوبارہ دکان چالو کریں گے۔ وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ اپنی دکان کو قائم کر دیتا ہے اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے دکان دونوں کی جلی تھی، ایک مثبت پہلو سے آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے اس کو آگے بڑھا دیا، ایک منفی سوچ لے کر بیٹھ گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو پیچھے کر دیا، پھر وہ کسی کام لائق نہیں رہا، حتیٰ کہ وہ اپنی پونجی سے بھی اور اپنی ساری چیزوں سے محروم ہو گیا۔ یہی انداز ہر چیز کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ۔ کوئی ہمارے ساتھ ایک سلوک کرتا ہے، ہم اس کو منفی زاویے سے نہ لیں جب تک کہ کوئی پختہ ثبوت نہ ہو، ہم مثبت پہلو سے لیں، اس کے اندر اچھی تعویل نکالیں۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ کیا ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو۔ اس کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر خوش فہمی کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے کے قریب ہوگا، اور مثبت سوچ کی بنیاد پر آپس کے اندر اتحاد، اتفاق، مودت، محبت پیدا ہوگی۔ اور جب منفی سوچ پیدا ہوگی، وہ شخص آگے کیوں بڑھا، ہم اس کے پیر کو کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ وہ شخص یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ یہ منفی سوچ کی بنیاد پر آپس کے اندر دشمنی، عداوت، ایک دوسرے کے خلاف بغض اور وہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی جو انسان کے معاشرے کو تباہ کر دے گی اور برباد کر دے گی۔ یہی حال ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، مثبت سوچ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ منفی سوچ کا اظہار نہ کرے۔ یعنی اللہ کے ساتھ بھی مثبت سوچ اور منفی سوچ ہوتی ہے۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کر رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کے 3 مرحلے ہیں، کبھی جو مانگا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، کبھی کوئی مصیبت آنے والی دور کر دی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا ظہور نہیں ہوتا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کو اجر اور انعامات دیتا ہے اس دعا کے نتیجے میں۔ بندہ دعا کے اندر دعا کرتا رہتا ہے اور منفی سوچ کا اظہار یہ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس کی دعا قبول ہونا بھی بند ہو جاتی ہے۔ ہم دعا کریں اس یقین کے ساتھ کریں
کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ رب العزت ویسا معاملہ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ اگر بندہ اچھا گمان کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے متعلق اسی کے گمان کے موافق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آدمی دنیا کے اندر ہر لائن کے اندر آگے بڑھنا چاہتا ہے، جو جس لائن کے اندر ہے، کوئی تجارت کے اندر ہے، کوئی پڑھائی کے اندر ہے، کوئی خدمت خلق کے اندر ہے، جو جس لائن کے اندر اپنے معاشرے کے اصلاح کے اندر ہے، تو ہر چیز کے اندر جب آدمی مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھے گا تو ایک صالح معاشرہ وجود کے اندر آئے گا اور آدمی ترقی کی راہ طے کرے گا۔ اور اگر یہی منفی سوچ ہو جائے گی تو آدمی پیچھے چلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مثبت سوچ کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔